مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ ایک روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 80 بار درود پاک پڑھیے اور 80 سال کے گناہوں کی معافی کا تحفہ پائیے۔ کتنا ایک عظیم یہ وظیفہ ہے اور کتنے مختصر وقت میں ہم کتنی بڑی برکت اور سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، وہ مدنی چینل جس کے ذریعے دنیا بھر میں مسلمان فیض یاب ہو رہے ہیں، اور 100% شریعت کے مطابق چلنے والا وہ چینل کہ جس میں آپ کو کوئی گناہوں بھری چیز نظر نہیں آئے گی۔ بات ہوگی تو قرآن کی ہوگی، کلام ہوگا تو سنت کے مطابق ہوگا، کوئی بیان کیا جائے گا تو اس کے اندر شریعت کی بات کی جائے گی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کا مدنی چینل ہے۔ دعوت اسلامی کا جو بنیادی مدنی مقصد ہے، ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مدنی چینل کی کوششیں تمام دنیا بھر میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ الحمدللہ کونے کونے میں، چپے چپے میں، کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے اپنی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین کے مطابق عمل کر کے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجلس کی طرف سے یہ ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کے بارگاہ میں یوں ایک پیش قدمی ہے کہ اس پیارے پیارے مدنی چینل کے ذریعے جو نشریات آپ دیکھتے ہیں، ان نشریات سے متعلق یقیناً بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کوئی مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ کوئی فیڈ بیک ہے آپ کے ذہن میں؟ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں سے متعلق آپ کی گفتگو ہوتی ہوگی، کوئی پازیٹیو بات کرتا ہوگا، کوئی نیگیٹو بات کرتا ہوگا، کوئی تنقید برائے تنقید کرتا ہوگا، کوئی تنقید برائے اصلاح کرتا ہوگا۔ تو بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، ہر شخص اپنے ذہن اور اپنی کیفیت کے مطابق گفتگو کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو اچھی چیز کو پسند کرتی ہے اور اس کے اندر مزید بہتری کے لیے اپنے ذہنوں میں مدنی مشورے رکھتی ہے۔ تو آپ کا ہم سے ایک رابطہ رہے، آپ مدنی چینل کے بارے میں کوئی مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے ذریعے، فیڈ بیک کے ذریعے آپ ہم سے یوں مربوط رہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جانب سے ملنے والے فیڈ بیک کے مطابق ہم اپنی نشریات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپڈیٹس کی جانب۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ہفتے کے دوران جو ہم نے کوشش کی اور ہمارے ناظرین نے جو فرمائش کی یا کوئی بات کہی، کسی چیز کے متعلق سوال کیا، اور آپ سے میں نے لاسٹ سلسلے میں کہا کہ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے، تو وہ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو پیش کی جائیں۔ اس میں ایک میری نیت آپ کی دلجوئی کی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے مدنی مشورہ دیا، ہم نے اس پر عمل کیا، تو یقیناً آپ کی دلجوئی کا یہ سلسلہ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کو مزید جو ہے وہ انوالو ہونے کا، مزید ہمت افزائی بھی آپ کی بڑھے گی۔ تو الحمدللہ گزشتہ ایک دو ہفتوں سے مدنی منوں کے سلسلوں کے حوالے سے
ہمیں ای میلز موصول ہو رہی تھیں، کچھ کالز بھی موصول ہوئی تھیں، تو آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے وہ مدنی چینل پر مدنی منوں کے نئے سے نئے سلسلے پیش کیے جائیں گے۔ تو 2 طرح کے سلسلے مجلس تیار کر چکی ہے۔ آئیے آپ کو اس کے مختصر جو تشہیری مواد ہے، بہت ہی مختصر تشہیری مواد ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ میں مزید معلومات عرض کروں گا۔ دیکھیے مدنی چینل آپ کے لیے کیا سے کیا نئی سے نئی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے مدنی منع، ہمارے مدنی منیاں گھروں میں جو رہتے ہیں، وہ دیگر چینلز کی طرف، گناہوں بھرے چینلز کی طرف جانے کے بجائے دلچسپی کے ساتھ علم دین بھی حاصل کریں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ تو دکھائیے سب سے پہلے مختصر جو تشہیری مدنی گلدستہ ہے۔ جی اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ پینسل کو اوپر رکھیے، پھر آہستہ آہستہ اسی سیٹ میں نیچے لے کر آ جائے۔ جی یہ نہایت ہی مختصر ہے، انشاءاللہ اس کا باقاعدہ جو پروموشن کی جاتی ہے اس کے مدنی گلدستے بھی آپ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو 8-10 دنوں کے اندر اندر یہ اس کا سلسلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب ہوگا، آپ کو بتا کر یہ آن ایئر کر دیا جائے گا۔ ہفتے میں یہ ایک سلسلہ ہوگا جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اینیمیشن کے ذریعے مدنی منوں کو، جو چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں ہیں، ان کو قرآن مجید فرقان حمید سکھایا جائے۔ وہ کیسے ہوگا اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل اسی ہفتے کے دوران آپ کو پروموز کے ذریعے دکھائی جانا شروع ہو جائے گی۔ تو تیار ہو جائیے مدنی منوں اور مدنی منیوں، بڑی ہی دلچسپ انداز کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم قرآن مجید فرقان حمید اور حروف تہجی جو ہیں وہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک وہ نئی چیز ہے، نیا کام ہے، نیا مدنی کام ہے جو مدنی چینل کی مجلس نے ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو یہ مدنی چینل پر نظر آئے گا۔ جی بڑھتے ہیں دوسرے مدنی منوں کے سلسلے کے مختصر مدنی گلدستے کی جانب۔ جی دکھائیے۔ ارے بھائی یہ دھندلا دھندلا کیا چل رہا ہے؟ ایک دھندلے کو صاف دیکھنے کے لیے دیکھیے بلوچ جمعہ شام 5 بجے۔ ماشاءاللہ یہ دوسرا مدنی منوں کا ایک سلسلہ ہے، مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع۔ آنے والے جمعہ کو شام 5 بجے اس کا پہلا سلسلہ آن ایئر ہوگا، تو تمام مدنی منع اور مدنی منیاں تیار ہو جائیں اس سلسلے کو دیکھنے کے لیے۔ اور خاص طور پر یہاں پر میں والدین سے عرض کروں گا، جو بڑے بہن بھائی ہیں ان سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، خاص طور پر جو مدنی منوں کے سلسلے کے اوقات ہیں، یہ ہم نے اوقات کار اس طرح سے ترتیب دیے تاکہ اس وقت میں ایک بڑی تعداد میں آسانی کے ساتھ اس کو دیکھنا ممکن ہو۔ شام کو 4 بجے 5 بجے ان اوقات کے دوران جو ہے یہ مدنی منوں کے سلسلے جو ہے وہ آن ایئر کیے جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کے مدنی منوں کو ترغیب دیں، ان کا ایسا شیڈیول بنائیں، کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو ترغیب دیں گے، بٹھائیں گے اور اس کو حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ والے سلسلے ضرور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ ایک اور اپڈیٹ دے کر پھر آپ کی کالز کی جانب بڑھوں گا۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے بارے میں ہم سے ایک ای میل کے ذریعے فرمائش کی گئی تھی، تو الحمدللہ 40 سے زائد کلام، ظاہر ہے وہ آڈیو کی صورت میں ہے، اس پر ہم مختلف مناظر جو ہے وہ لگاتے ہیں موقع کی مناسبت سے، اور 40 سے زیادہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے کلام جو ہے وہ تیار شدہ ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدنی چینل پر دکھائے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جو ہمارے ناظرین میں سے کسی نے پوچھا تھا، تو الحمدللہ وہ مدنی چینل کی مجلس آلریڈی اس پر عمل جاری ہے اور آپ ان نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔ عبد المعز ستاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مدنی خاکہ یا کوئی سلسلہ ایسا بنایا جائے کہ جس میں مدنی کام صحیح انداز سے کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ مدنی کام صحیح انداز پر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے،
تو دیکھیے مدنی کام ایک بہت وسیع ایک لفظ ہے، بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مدنی کام کون کون سے؟ مدنی انعامات کے اندر ہمارے مدنی کام ہیں، اسی طرح ہماری مجالس کے اندر مدنی کام ہے، بڑی ایک طویل اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب ہر کام کا مدنی خاکہ جو ہے وہ بنانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی دشوار امر ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ مدنی خاکے کی شکل میں دکھائی جائے یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ بیسیکلی دعوت اسلامی قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی مدنی تحریک ہے۔ اس میں نیکی کی دعوت دینا سب سے ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایک نیکی کی دعوت دینے کی ایک مدنی تحریک ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے سیکھنے کے عمل ہیں۔ مدنی مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہماری اخلاقی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کس طرح سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو اور مثبت تبدیلی لائی جائے اپنے اطراف کے اندر، اپنی ذات کے اندر، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے مدنی کاموں کے کرنے ہی کی ایک معاون صورت ہے۔ پھر بھی آپ کا مدنی مشورہ مرحبا، انشاءاللہ عز و جل اس شعبے سے جو متعلق ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان تک آپ کا مدنی مشورہ ہم پہنچا دیں گے۔ تو جہاں جہاں پاسبل ہوا تو وہاں پر انشاءاللہ عز و جل مدنی کاموں کو اگر کرتا ہوا دکھایا جا سکا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم عملی طور پر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آپ نے فیڈ بیک دیا، مدنی کاموں سے آپ کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہر مسلمان کو مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ جی سنائیے۔ میرا مدنی چینل کو مشورہ ہے، مدنی چینل پر باپا کی منقبتیں بکثرت چلائی جائیں۔ جی ہاں، باپا کی منقبتیں بکثرت چلائی جائیں۔ الحمدللہ ابھی میں نے ایک ای میل بھی ہمارے پاس تشریف لائی تھی کسی کی، اس میں بھی باپا کی منقبت سے متعلق سوال تھا۔ تو تقریباً 10-11 کم و بیش مختلف باپا کی منقبت پر مشتمل جو کلام ہیں وہ مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے دیکھا اس وقت وہ آن ایئر نہ ہو، کوئی اور چیز آن ایئر ہو، تو اگر آپ بار بار اس کو اپنی سہولت کے مطابق سننا چاہتے ہیں تو میں یہ مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پر جو میڈیا لائبریری ہے وہ وزٹ کر لیجئے اور وہاں سے یہ منقبتیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ میموری کارڈ کے اندر بھی امید ہے یہ موجود ہوں گے۔ مکتبۃ المدینہ سے جو میموری کارڈ جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں اور جس کے اندر مدنی مذاکروں کا مواد ہوتا ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کے مدنی گلدستے، بیانات کے مدنی گلدستے تقریباً سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہ شائع ہو چکے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ باپا کی منقبتیں بھی، امیر اہل سنت کی منقبتیں بھی انشاءاللہ عز و جل میسر ہو جائیں گی۔ بقیہ مدنی چینل پر الحمدللہ بار بار مختلف اوقات کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبتیں نشر کی جاتی ہیں، جس سے سننے والوں کے دل میں مزید محبت بڑھتی ہے، ایک لطف اور کیف اور سرور آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر کے ہم بھی اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ نا اظہر بھائی کے نا ایک بیان چلا دیں جو اس نے گجرات میں پولیس لائن کو کیا تھا۔ ضلع گجرات میں رکن شورا کا بیان ہوا تھا پولیس لائن میں، غالباً یہ اسی عملے کے سامنے ہوا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس بیان کے بارے میں آپ کی فرمائش جو ہمیں موصول ہو گئی، انشاءاللہ جو جدول بنانے والی مجلس ہے ان تک آپ کی فرمائش جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیانات سننے کی، مدنی مذاکرے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بیانات سن کر، مدنی مذاکرے سن کر ہم اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ مدنی چینل کا ایک بنیادی مدنی مقصد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے کالر جو ہے وہ ہم سے مزید کیا بات کر رہے ہیں۔ جی سنائیں۔ میں محمد شہباز لاہور بھاٹی سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ کہنا تھا کہ پہلے سلسلہ چلا کرتا تھا، صبح صبح شجرہ شریف سنایا جاتا تھا، تو یہ درخواست کرنی تھی کہ یہ آپ دوبارہ سے چلائیں۔ جی وہ غالباً یہ مدنی حلقے کی بات کر رہے ہیں۔
مدنی حلقے میں شجرہ شریف جو باقاعدہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تو بڑا ہی پیارا مدنی مشورہ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس پر مجلس جو ہے وہ غور کر لیتی ہے، اور اگر پاسبل ہوا تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی. واقعی شجرے کی بڑی برکتیں ہیں. مدنی چینل پر جب بھی آن ایئر ہو تو وہ اپنی جگہ پہ نیت کر لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین جو بھی امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں کہ اپنے طور پر شجرہ پڑھ لینا چاہیے. اس کے اندر بزرگان دین کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مناجات کی گئی ہیں، اور بڑا ہی پیارا یہ شجرہ ہے، بڑی اس کی پیاری برکتیں ہیں. تو حاصل کیجئے اور اس کو اپنے طور پر تو بہرحال آپ پڑھنا شروع کر دیں. مدنی چینل پر جب مناسب ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شامل کر لیا جائے گا. نیکسٹ کال. میرا ناقص مشورہ ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 اس کو ریپیٹ چلایا جائے تو مدینہ مدینہ. اب آپ ریپیٹ کا کیوں تقاضا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نئے سلسلے کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ عز و جل ابھی کچھ ہی ماہ میں سیزن 7 جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تیاریاں مجلس نے شروع کر دی ہیں ابتدائی طور پر، اور بہت جلد آپ جو ہے وہ فریش سلسلہ دیکھ سکیں گے. البتہ ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے. اب ہر سلسلے کا ریپیٹ بار بار چلانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ نئے اور فریش سلسلے کافی ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی پرانا سلسلہ دیکھنا ہے جو 1-2 مرتبہ مدنی چینل پر آن ایئر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی خدمات آپ کے لیے میسر ہیں. آپ چاہیں تو وہاں سے سلسلہ ذہنی آزمائش خاص سیزن 6 ہو یا 5 ہو، تمام سلسلے امید ہے وہاں پر موجود ہوں گے. وہ اپنے پاس ایک مرتبہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. فری ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر. جو بھی سروسز ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے، تو وہ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور بار بار سنتے رہیے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. کچھ ای میلز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. میل کرنے والے اسلام بھائی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. بڑھتے ہیں جناب آپ لوگوں کی میلز کی جانب. دنیا بھر سے مختلف شہروں سے مختلف ممالک سے الحمدللہ اس سلسلے کے لیے ہمیں فیڈ بیک پر آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv پر آپ لوگ میل کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو ہم شامل سلسلہ بھی کیا کرتے ہیں. ایک میل ہمیں موصول ہوئی ام حسین ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت کو دکھایا جائے. تو الحمدللہ وہ میں وضاحت پیش کر چکا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اگلی ای میل ہمیں ایک موصول ہوئی بلال بھائی ہیں، اور انہوں نے ہمیں ای میل کی ہے اور کہتے ہیں کہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سال میں ایک ہی دفعہ آن ایئر کیا جائے تاکہ تجسس باقی رہے. تو دراصل پچھلے سلسلے میں کچھ اس طرح کی ای میلز موصول ہوئی تھیں کہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ سال میں اتنی مرتبہ ہونا چاہیے. تو ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ بار بار ہو، لیکن ہمارے بلال بھائی کی یہ رائے ہے کہ ایک ہی بار رہے تاکہ تجسس باقی رہے. تو ایک بار ہو یا بار بار ہو، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آن ایئر ہوتا رہتا ہے. تو چند ماہ کے بعد دوبارہ اس کی ترکیب ہوگی. تو جب بھی آن ایئر ہو تو اس کو دیکھیں، علم دین حاصل کریں. واقعی اس سلسلے میں کافی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ناظرین بھی بھرپور انداز پر اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی فیڈ بیک بھی ہمیں بھیجا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک اور ہیں محمد قاسمی نام ہے ان کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو گیلری میں سوال جواب موجود ہیں، جو شرعی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو انہیں بھی مدنی چینل پر آن ایئر کیا جائے. دیکھیں، ہر چیز جو تحریر میں ہو وہ تقریر میں بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھا، پھر بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مسئلے سے متعلق ہوتی ہیں. ویب سائٹ کے اوپر ہر شخص اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرتا ہے عموماً. اب کسی کی وراثت کا مسئلہ ہے، کسی کی طلاق کا مسئلہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کسی خاص شخص سے متعلق ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے مفید ہو. ایک یہ وجہ ہے. اچھا، دوسری وجہ، جس طرح وہاں پر مختلف قسم کے سوالات ہیں، اسی طرح مدنی چینل پر ہفتے میں 3 دن مختلف، ایک وقت صبح میں بھی ہو رہا ہے، منگل کو 4 دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے. اور دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے
کہ دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہیں، جو بھی مسلمانوں کے اپنے معاملات ہیں، اس میں وہ شرعی احکام جاننا چاہتے ہیں، کوئی ان کو دشواری ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ تو الحمدللہ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ دارالفتاء اہل سنت کا جو یہ سلسلہ ہے یہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس پر آپ کال کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ویب سائٹ کے سوالات کو لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی جو ہمیں براہ راست کال موصول ہوتی ہیں تو پھر انہیں کس وقت ہم بیان کریں گے، کس وقت ہم شامل کریں گے، تو وہ ایک الگ میڈیا ہے ویب سائٹ کا، یہ الگ میڈیا ہے۔ تو ہر جگہ پر شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، اور اپنی کوشش یہی ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کی، مجالس کی، کہ جس طرح سے بھی زیادہ سے زیادہ پاسبل ہو، آسان سے آسان کر کے امت کی رہنمائی کی جائے، تاکہ گمراہی سے حفاظت ہو، اعمال کی حفاظت ہو، اخلاقیات کی حفاظت ہو، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مدنی معاشرہ بنے اور بہتری کی جانب آگے سفر جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ مزید کالز موجود ہیں، ایک ای میل مزید بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی جانب، جی سنائیے۔ ہم مسکت عمان میں رہتے ہیں، میرا نام اشفاق احمد ہے۔ بھائی جان الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے۔ ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ عربی کے ساتھ تھوڑی ڈبنگ کی پروگرام چلائیں، عربی کے ساتھ کہ عربی کی تھوڑی ڈبنگ زیادہ کریں۔ جی، جو جہاں رہتا ہے جیسے ماحول میں ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ چونکہ یہ عرب ملک میں رہتے ہیں، مسقط میں، عمان میں، تو وہاں پر عربی بولنے والے ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، دلچسپی بھی ہوگی، تو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب اپنے طور پر بھی وہاں پر مدنی کام کیجئے، اور الحمدللہ عربی زبان میں مختصر مدنی گلدستے ڈبنگ کے ساتھ، یعنی پیچھے بیان تو جیسے امیر اہل سنت نے فرمایا، مدنی مذاکرہ فرمایا، تو اس پر کسی اور کی عربی زبان میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈبنگ کر کے یہ مدنی گلدستے آن ایئر کی جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ دکھائے جا رہے ہیں۔ مزید جو ہے وہ ہمارا مدنی مشورہ ہو چکا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک وقت مقررہ پر عربی کے سلسلے جو ہے وہ آن ایئر کیے جائیں، اور اس پر باقاعدہ مشاورت ہو کر کام بھی شروع ہو چکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ مدنی چینل پر باقاعدہ ایک وقت مقررہ پر عربی کی نشریات دیکھ سکیں گے۔ ویسے پہلے بھی چلتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک آن ایئر ہی نہیں ہوئی، ہمارے عربی کے 2-3 طرح کے سلسلے ہوئے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب، جی سنائیے۔ میرا نام اکرام ہے، میں یو کے شہر لیسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی مدنی چینل میں دیکھ رہا ہوں، تو ابھی جو آپ کا مدنی چینل جو پروگرام چل رہا ہے سلسلہ، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدنی چینل سے کافی دنیا بھر میں کافی لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میری ایک مدنی التجا یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے حوالے سے جو بات کی اس کو کچھ سکھانے کے لیے، تو کچھ مدنی منوں اور منیوں کو کچھ انگلش کے اندر ایسی کچھ نصیحت آئے تو ان کو پھر ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے کہ دیکھو یہ آپ کے لیے الحمدللہ بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے، دیکھو۔ تو کچھ انگلش میں بھی کچھ آپ کوشش کریں تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ دیکھتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ مدنی منوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انگریزی زبان کے اندر بھی ان کے لیے کچھ سلسلے ہوں تاکہ آپ مدنی منوں کو بتا سکیں۔ تو اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس وقت انگلش کو بڑا ہی فوکس کر کے ہم چل رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے وقتوں میں ڈبل 12 گھنٹے کے لیے ہی انگلش کی نشریات پیش کی جائیں، جس میں ہر وقت جو ہے وہ انگلش کی زبان کے اندر ہی مدنی گلدستے، سلسلے وغیرہ شامل ہوں۔ لیکن ابھی تک ہم 12 گھنٹے کی نشریات بنا سکے ہیں، رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے سے لے کر دن 12 بجے تک۔ اب یو کے کا 5 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، تو غالباً آپ کے ہاں 7 بجے کا ٹائم ہوگا، تو آپ کے 7 سے صبح 7 انگلش کی نشریات ہوتی ہیں، جس میں مختلف انگلش کے سلسلے الحمدللہ دکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تھوڑا سا ایک انتظار آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ نشریات فی الحال یو کے میں نہیں بلکہ ساؤتھ افریقہ اور یو ایس اے کے ناظرین کے لیے یہ اسی آپ سیٹلائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور یو کے میں بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ اس ٹائم کے اندر 12 گھنٹے کی نشریات دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس وقت بھی
جب یہاں پر اردو نشریات جاری ہوتی ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جو اسٹریمنگ ہے اس میں اگر آپ انگلش کے سلسلے دیکھنا چاہیں تو بالکل دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ایک بیم اس کو بنایا ہے, تو یہاں کے رات 12 سے دن 12 تک جو ہمارے یو کے ناظرین ہیں, یوروپ کے ناظرین ہیں, وہ اسٹریمنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ عز و جل اس سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اسی فریکوینسی پر بھی آپ انگلش کے سلسلے دیکھ سکیں گے. اچھا, یہ سلسلے جو ہیں یہ مکس سلسلے ہیں جس میں مدنی مکالمے ہیں, نگران شورا کے سلسلے ہیں, مزارات اولیاء کے حوالے سے سلسلے ہیں, اسی طرح مختلف مبلغین کے بیانات ہیں, مختلف موضوعات پر بیانات ہیں. اور ہم نے نیت کی ہے جس میں سے الحمدللہ بروز جمعہ رات کو دا لائٹ آف اسلام کے نام سے ایک براہ راست سلسلہ شروع ہو چکا ہے, جو کہ یہاں کے وقت کے مطابق 12:30 سے 2 بجے کے درمیان ہوتا ہے. براہ راست سلسلہ ہے اور اس میں ہم براہ راست کالز بھی لیتے ہیں. تو مدنی منوں کے لیے بالخصوص جو ہے وہ بہت آپ کی ماشاءاللہ ذہن ہے اور دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے. تو بہت جلد ہماری کوشش ہے کہ جس طرح سے ہم نے انگلش نشریات کو ایک فوکس کر کے ہم چل رہے ہیں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے, اسی طرح مدنی منوں کے لیے بھی کوئی خاص سلسلے جو ہے وہ تیار کیے جائے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمت دے مجلس کو, اور جلد از جلد جو ہے وہ مدنی منوں کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ سلسلے ہم شروع کر سکیں. اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم اردو کے اندر مدنی منوں کے سلسلے کر رہے ہیں انہی کو ہم انگلش میں بھی کنورٹ کر لیں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مبلغین کو, مجالس کو مزید ہمت دے تاکہ دنیا بھر میں جو ایک ناظرین کی خواہش ہے اس کے مطابق ہم نشریات پیش کرنے میں کامیاب ہو سکے. جی نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام وزیر احمد ہے اور میں سانگور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل پروگرام کے لیے میرا ناقص مشورہ یہ تھا کہ مدنی چینل پر جو مدنی کورس چل رہے ہیں ان کی سلائڈ چلائی جائے جو پاکستان میں مختلف جگہ پر ہوتے ہیں, ہمیں فائدہ ہوگا. مدنی کورس جو ہو رہے ہیں غالباً یہ 12 روزہ مدنی کورس کی بات کر رہے ہوں گے جو میں سمجھ سکا ہوں. تو پیارے بھائی, جب مدنی کورس شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے 1 ہفتہ 10 دن پہلے باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, اس کے پروموز بھی بنائے جاتے ہیں اور ٹکر پر بھی اس کو چلایا جاتا ہے. لیکن جب کورس اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ اس وقت اب داخلے کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اگر کسی نئے کو لیں گے تو پھر وہ ایک درجے کا سلسلہ نہیں ہو پاتا, تو اس وقت پھر اس کی تشہیر نہیں کی جاتی. بقیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مدنی کورس کا سلسلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ کورس کے شروع ہونے سے پہلے وقت مناسب پر اس کی تشہیر مدنی چینل پر باقاعدہ میں نے دیکھی ہے اور کی بھی جاتی ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. عبدالوحید مہمان فرام حیدرآباد, آپ کا یہ چینل میں دیکھ رہا ہوں, سندھی نعتیں بھی چلائی جائیں. سندھی نعتیں بھی چلائی جائیں. ہاں, سندھی مانو معلوم ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ تو ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہر زبان میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ تقریباً دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں. تو ایک جو سلسلہ ہے ہمارا عالم تیرا پروانہ, اس کا فارمیٹ ہی یہی ہے کہ ہم مختلف علاقائی زبانوں میں کچھ نہ کچھ چیزوں کو شامل کریں. تو اب تھوڑا سا اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اگر سندھی زبان میں ہم نعت چلائیں گے تو پنجابیوں کی بھی فرمائش آئے گی کہ ہم بھی بڑی تعداد میں ہیں, تو پسند بھی کی جاتی ہے, دنیا بھر میں سمجھی اور بولی جاتی ہے زبان. تو پنجابی کلام بھی چلائے جائیں, تو پھر سرائکی میں بھی چلائے جائیں, تو پھر پشتو بولیں گے کہ ہماری بھی ایک تعداد ہے دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی, تو پشتو کلام بھی شامل کیے جائیں. تو یہ اب پھر ان لمیٹڈ ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو انٹرنیشنلی بہت زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں انہیں فوکس کیا جاتا ہے. عربی تو ہماری بنیادی زبان ہے, اسی طرح چونکہ اردو میں مدنی چینل ہے تو اردو میں جو کلام ہے ہمارے بزرگوں کے وہ شامل کیے جاتے ہیں. اسی طرح اب انگلش کی نشریات ہیں تو کچھ نہ کچھ 1-2 کلام سننے میں آیا ہے کہ انگلش کے تیار ہوئے ہیں. تو اب ہر زبان میں انٹرٹین کرنا یہ تھوڑا سا ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک جو پرابلم یہ آتی ہے کہ جس وقت سندھی کلام چل رہا ہے, اب اس وقت سندھی سمجھنے والا تو مدینہ مدینہ کرے گا, لیکن اس وقت جس کو سندھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پسند تو کرے گا کہ آقا کی ثنا خوانی ہے, لیکن وہ دلچسپی اتنی باقی نہیں رہے گی. تو اسی لیے پھر علاقائی زبانوں کے لیے ہم نے ایک سلسلہ مختص کر دیا ہے, عالم تیرا پروانہ,
پاکستانی وقت کے مطابق ہر جمعہ کو دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں الحمدللہ مختلف زبانوں والے جو ہمارے علاقائی زبانوں کے مبلغین ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بیان بھی ہوتا ہے. امید ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے کلام بھی پڑھے جاتے ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرمائش یوں پوری ہو سکے گی. میل کی جانب بڑھتے ہیں. ایک اور ہماری میل ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں میل فارورڈ کی ہے، اور ان کا نام ہے محمد طلحہ بھائی ہیں، اور انہوں نے ایک میل میں 3 پوائنٹس جو ہے وہ بیان کیے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجلس آئی ٹی کی جانب سے جو قرآن مجید کی اپلیکیشن ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، برائے کرم اس کی طرف توجہ دی جائے. تو مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. اپڈیٹس تو ویسے آتی رہتی ہیں، میلز پر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب آپ نے کب لاسٹ ٹائم دیکھی تھی اپلیکیشن، ظاہر ہے کہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر بھی آپ کا ایک فیڈ بیک ہے، اس کو ہم نے ضرور پڑھا بھی، اور انشاءاللہ عز و جل آئی ٹی جو ہماری مجلس ہے یہ الگ ڈپارٹ ہے مدنی چینل سے، تو ان تک آپ کا فیڈ بیک انشاءاللہ عز و جل ہم پہنچا دیں گے. ویسے میری ناقص معلومات کے مطابق مختلف اپلیکیشن کی مختلف اوقات میں اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ میل ان تک پہنچ جائے گی. اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے طلحہ بھائی کا کہ میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پرنٹ کی جائے تو اس میں جو مشکل اردو کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی انگریزی بھی لکھ دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اردو زبان کو نہیں سمجھ پاتے. تو یہ بیسیکلی المدینہ العلمیہ کے شعبے سے متعلق ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی میل وہاں تک پہنچا دی جائے گی. میں نے یہ دیکھا تو ہے کہ مختلف رسائل کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اردو لفظ کے آگے انگریزی میں بھی اس کو لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اردو کا حال جو ہے وہ بے حال ہے. بڑے آسان الفاظ بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ حد تک ہی اس کو لکھا جا سکے گا، ورنہ تو پوری ٹرانسلیشن ہو جائے گی کہ ہر دوسری لفظ میں اگر ایک دوسری لائن کے اندر اگر ہم 1-2 الفاظ انگریزی کے ڈالیں گے تو پھر یہ شاید فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب اردو کی ہے یا انگریزی کی ہے. تو اس کے لیے پورا پھر انگلش ٹرانسلیٹڈ ورژن جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال آپ کا فیڈ بیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل یہ المدینہ العلمیہ جو مجلس امیر سنت کی کتابوں پر جو کام کرتی ہے ان تک پہنچا دیا جائے گا. بڑھتے ہیں مزید کالرز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی میرا مدنی چینل کو مشورہ ہے کہ رکن شدہ حاجی شاہد اتاری صلی اللہ البارک کی آواز میں باپا جان کی منقبتیں چلائی جائیں. جی جناب، بالکل چلائی جائیں، چلتی بھی ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت آپ نہ دیکھ پاتے ہوں، انشاءاللہ اس کو مزید غور کر لیا جائے گا. جی نیکسٹ. راولپنڈی پنڈوڑا سے نیم لودھی بات کر رہا ہوں. میری ایک مشورہ تھا کہ جو آپ کے نگران جو دارالاسلامیہ کے جو نگران جو فوت ہو گئے زمزم بھائی ہیں اور دیگر ہیں، ان کا بھی ایک ہفتے میں ایک پروگرام تو وہ بھی اس میں دکھا دیا کرے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے کرے. جزاک اللہ خیرہ. واقعی ہمارے جو مبلغین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے خدمت کی دعوت اسلامی کی، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ہم یاد رکھتے بھی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں یوم مفتی دعوت اسلامی منایا گیا، مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی. اسی طرح یوم حاجی زمزم پر بھی مدنی مکالمے کا نشریات کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح یوم حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے موقع پر بھی انہیں ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے وہ ان کی جو زندگی کے جو خوبصورت مدنی پھول ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ ہر ایک کی اتنی ریکارڈنگز ہمارے پاس نہیں ہیں. مشتاق بھائی اور فاروق مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو اس وقت تو ویڈیو کا سلسلہ نہیں تھا، تو ان کی تو ویڈیوز موجود ہی نہیں. البتہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف سلسلے ریکارڈ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے انتقال سے پہلے ویڈیو کا سلسلہ تھا اور بڑا ہی معروف سلسلہ تھا بول بالے میری سرکاروں کے. اسی طرح ایک اور سلسلہ تھا جنات سے متعلق، امیر علیہ سنت اور قوم جنات، یا غالباً صرف قوم جنات اس کا نام تھا. تو یہ 2 سلسلے کافی مقبول ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی وہ مختلف سلسلوں میں جہاں پہ تشریف لاتے تھے تو وہ کئی بار آن ایئر ہو چکے ہیں، اور جب ان کا یوم منایا جاتا ہے تو ان دنوں میں بطور خاص جو ہے وہ ان کے سلسلے کیے جاتے ہیں. اور زمزم بھائی کے حوالے سے تو
ایک دن مبلغ دعوت اسلامی کے ساتھ ان کے شب و روز کے معمولات کو بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو بہرحال یہ کوشش کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک ہی چیز کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنا یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ویورز کی ایک نفسیات ہیں کہ نئی سے نئی چیز ہونی چاہیے، نیا سے نیا چہرہ ہونا چاہیے، نیا سے نیا مبلغ ہونا چاہیے. تو بہرحال جو دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آخر میں ایڈریسز نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں آپ ہم سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv. آپ چاہیں تو ہمیں مکتوب لکھ کر مکتوب کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ایڈریس کی جگہ پر لکھیے سلسلہ آپ کا مدنی چینل، مکتب مجلس مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی. اس ایڈریس پر آپ چاہیں تو مکتوب روانہ کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور مل جل کر سنتوں کی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا